چھٹی چیز یہ ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو بچانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسروں کی جیسی بھی مدد اور معاونت ہو سکے ان حالات میں کرنا، یہ بہت بڑا فریضہ بھی ہے اور بہت بڑا نیکی کا کام بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قاتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا، جس نے قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی جو ہے وہ نئی زندگی دی، اس کو بچایا موت سے، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ اس کی شرح میں یا اس کی تفسیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے، فرماتے ہیں من انجاها من غرق او حرق فقد احیاها، من انجاها من غرق او حرق فقد احیاها، جو انسان کسی کو غرق ہونے سے، ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، یا اس کو آگ لگنے سے بچا لیتا ہے، فقد احیاها، تو اس آیت کے تحت گویا کہ اس نے بھی اسے بچا لیا ہے۔ تو اس طرح سے کسی کو غرق ہونے سے، ڈوبنے سے بچانا، اس کی حفاظت کرنا، جس انسان کے جس قدر بس میں ہو، تو یہ گویا کہ ڈوبنے سے بچانا یہ انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ وہ انسان خود جا کے بچا سکتا ہو، ایسے لوگوں کی مدد کر دے جو بچا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کر دے، تو یہ ساری اس کی صورتیں ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو انسان کسی کی، مسلمان کی پریشانی کو، دنیا کی پریشانیوں میں سے، دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف سے اس کو نجات دیتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن کی پریشانیوں، مصیبتوں اور تکالیف میں سے ایک تکلیف سے اسے بچا لیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے گویا کہ دیوار کی طرح ہے، دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتکاتفہم، مومنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا، ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، کیسا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ایک کو تکلیف ہوتی ہے، سب تکلیف محسوس کرتے ہیں، بے حس نہیں ہوتے کہ وہ مر رہا ہے میں تو سکون سے ہوں، میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں، نہیں، بلکہ وہ محسوس کرتا ہے دوسروں کی تکلیف کو، تو یہ تکلیف جو ہے محسوس کریں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام کی کیا صفت بیان ہوئی کہ بسا اوقات اپنے آپ کو بہت شدید ضرورت ہے، اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دی کہ ان کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، میرے پاس مال ہے، پیسے ہیں، مجھے ضرورت ہے، لیکن اس وقت ان کو زیادہ ضرورت ہے، اس وقت میرے پاس قوت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن فلاں کو زیادہ ضرورت ہے، تو اپنے اوپر اس کو ترجیح دینا۔